اور اسی لیے پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، اپنے اس مالک کی پوجا کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے پوروجوں کو بھی پیدا کیا ہے، باپ دادے لکڑ دادے دیگر جو مر گئے ان سب کو وہی پیدا کرنے والا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سادھارن منشیہ بن سکو، بہترین انسان بن سکو، بہترین انسان بن سکو، شریف بن سکو، متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بہترین بچھونا بچھایا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کی چھت تمہیں عطا فرمائی ہے، وانزل من السماء ماء، اس رب نے اس مالک نے جس نے آسمان سے تمہیں بارش عطا فرمائی ہے، برکھا ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، ہاں فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، پھر اس زمین سے مختلف قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں، دال دلہن پیدا ہوتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، چرند و پرند بھی کھاتے ہیں، حیوانات گائے بیل بھینس سب کھاتے ہیں، گھوڑے جانور سب کھاتے ہیں، سب پیتے ہیں۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اے سنسار کے باسیوں، اس اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، ساجیدار نہ بناؤ، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی بندگی میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں، نہ اس کی ربوبیت میں، ملکیت میں، کسی کو بھی پارٹنر اور شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم اللہ کو جانتے ہو۔ یہ اسلام کا یہ ہے امن، اس سے امن پیدا ہوتا ہے۔ توحید جہاں بھی ہوتی ہے وہاں وحدت پیدا ہوتی ہے، جب توحید ختم ہوتی ہے اشانتی پیدا ہوتی ہے، کہ توحید کے اندر جناب علی محبت ہے، توحید کے اندر شفقت ہے، توحید بذات خود سراپا رحمت ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے روئے زمین پر ہوں گے، کوئی فتنہ و فساد پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی سب تو ایک اللہ کو مان رہے ہیں، سب ایک اللہ کو مان رہے ہیں، دیکھ لو سارے کلمہ پڑھنے مسلمان، لیکن آپس میں دست بغریبہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو فتوے دیتے ہیں، کاٹنے پیٹنے مار دھاڑ لڑائی جھگڑے کرنے کی، سب تو کہے گے۔ بات اصل یہ ہے کہ جب مشین کا کوئی سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا تو پوری مشین خراب ہو جاتی ہے۔ میکینیکل انداز سے اگر آپ گاڑی کی مثال لیں، گاڑی کے اندر اگر کوئی چیز جو ہے اس کا ہیڈ ووڈ خراب ہو جائے تو پتہ چلتا ہے پوری گاڑی آواز دینے لگتی ہے اور پوری گاڑی جو ہے کیا کہتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس گاڑی کا سب کچھ صحیح رہتا ہے وہ گاڑی فراٹے کے ساتھ ماشاءاللہ روڈوں کے اوپر دوڑتی ہے، کھڈے پڈے آئیں پھر بھی وہ انہیں کراس کر کے آگے نکل جاتی کہ نہیں جاتی۔ تو یہ لوگ جو لڑ بھیڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اسکرو خراب ہے اندر کا، سیدھی یہ بات ہے، یہاں کوئی ہے مسٹیک، اسی وجہ سے یہ تمام سب فساد پیدا ہے۔ اور آپ سب اس مسٹیک کو جانتے ہو، وہ مسٹیک کیا ہے سب پتہ ہے۔ جب تک وہ برانڈڈ کمپنی جو اسلام اللہ نے دی ہے جب تک اس کے ساتھ وہ رہیں گے تب تک الحمدللہ شیر و شکر کے ساتھ رہیں گے، لیکن وہاں جہاں کہیں ڈپلیکیٹ اس کے اندر لگا وہیں پر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فساد آج دنیا والوں کو یہ بھی بتاؤ، یہ جو دیکھ رہے ہو یہاں ضرور کوئی نہ کوئی ایمان اور عقیدے کا مسٹیک موجود ہے، یہاں خلل ہے، خلل کی وجہ سے یہ فتنے اور فساد پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ خلل ختم کر دیے جائیں، توحید ان کے دلوں کے اندر آ جائے جو سراپا رحمت ہے، دین ہے، اور یہی دین رحمت کی بنیاد ہے، شفقت کی اساس اور بنیاد ہے، شانتی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا سنو، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، کس کے ساتھ؟ شرک کے ساتھ۔ ایمان لائے، اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی شرک کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ ملانے ہیں، اللہ انہیں ہدایت فرمائے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، خلاص سب کو ڈنڈی دے، سب کو سرٹیفکیٹ دے دیا اس نے، بیٹا کچھ بھی کرتے پھرو، خلاص کچھ بھی نہیں۔ ایسے یہ کیوں؟ یہ اپنی گندگی چھپا رہا ہے، اصل میں یہ اپنی گندگی چھپا رہا ہے، اس لیے یہ ایسی تعلیم اور ایسا درس ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا۔ یہاں ظلم کی میں تشریح کر دوں ورنہ کل کو آپ کو پھنسائے گا
کہ تمہارا مولوی غلط کہہ کے گیا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت کریمہ اتری تو ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی کون ہے جو ہم میں ظلم نہیں کرتا؟ ہم ایک دوسرے کو کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے ادھر ادھر، تو کیا کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے بندو، ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے، ظلم کا وہ مفہوم ہے جو سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ چوری، زناکاری، بدکاری، ہٹیائی، قتل، خون، اس سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے۔ یہ نہ کرنا، یہ ہے ظلم کا مطلب۔ جہاں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے تفسیر فرمائی، مفسر اول نے تفسیر فرمائی اور کہا کہ شرک نہ کرو، یہ سب سے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ظلم سے اپنے ایمان کو نہیں ملاتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس ایمان